There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, And I on you. 101 FM. on my dad. اللہ کے نام سے شروع جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گی راہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں، اے میرے وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میں مسافر ہوں 100 راستے مجھے راس آتے ہیں، میں مسافر ہوں 100 راستے مجھے راس آتے ہیں۔ میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے، میری آواز تیری حمد سے لبریز رہے، بس میں کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے، میرا نغمہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جناب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ سو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی خیال، اسی تصور اور اسی گمان کے ساتھ بزم سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ رات کی آخری پہروں میں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے۔ میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہی احساس بہت کافی ہے۔ ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کو میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو اور ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں، جسے ہم اور آپ غنچہ شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جہاں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور بزم سخن محفل کہہ لیں، بیٹھک کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ اس تھوڑے سے دورانیے میں اور آپ دل کی باتیں کرتے ہیں۔
یا وہ باتیں کرتے ہیں جو دل میں ہوتی ہیں. بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ سننے والا کوئی نہیں ہوتا. دنیا بڑی مصروف ہے, کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. کچھ پہر ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ انسان بات کرے, کوئی سنے یا نہ سنے, بس بات کرنے کی آزادی ہو, جو دل میں ہو وہ کہنے کی آزادی ہو, زبان پابند نہ ہو اور دل میں کوئی ڈر نہ ہو. بس تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے انسان کو. یہاں 2:06 اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ صبح کے 4 بجے تک کا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس ترتیب میں شامل ہوتے ہیں, اور اس میں باقی لوگوں کے علاوہ ہماری پروگرام مینیجر صدف رانی صاحبہ, ان کے ساتھ مہک جبین صاحبہ ایز اے پروڈیوسر ساتھ دیتی ہیں. باقی لوگوں کے علاوہ نایاب اقبال صاحب آج پروگرام میں میری معاونت کریں گے. سو یہ تو وہ تمام باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتانا میرے فرائض میں شامل ہے. بس پوچھنے والی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کیسے ہیں, کیونکہ دل ہمیشہ دعا گو رہتا ہے, اور آج کل کے حالات کی وجہ سے کچھ اور بھی زیادہ پریشان سا رہتا ہے. ہمیشہ دعائیں میری رہتی ہیں, ہماری دعائیں, ہمارے چینل کی دعائیں رہتی ہیں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. بہت ساری مشکل باتیں بھی ہوتی ہیں صبح سے شام تک, مختلف قسم کی آپ رپورٹ سنتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. ابھی پچھلے ہی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ, کیونکہ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ فون کرنے والے ہیں, آپ ہمارے فیملی ممبر ہیں, تو بالکل ایک خاندان کی طرح, ایک کنبے کی طرح بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے ہی پروگرام میں یہ تھا کہ کراچی کی ایک فیملی ہے جن کا پوری فیملی کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو تھا, اور آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا معجزہ ہوا, وہ سارے کے سارے پازیٹیو سے نیگیٹو ہو گئے. سو نام لینا اچھی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ وہ 10 سال سے ہیں. سو آپ کو بھی, آپ کے بیٹوں کو بھی, آپ کے ہسبینڈ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. یہ ایسی ہی خوشخبری ہے جیسی ہمارے MCR ڈپارٹمنٹ کے جو موسٹ پروفیشنل تھے ضیاء قمر صاحب, وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ لوگ ٹھیک زیادہ ہو رہے ہیں. سو ابھی بھی بہت ساری گنجائش ہے. جیسے میرے سے پہلے عمران علی مانی صاحب پروگرام کر رہے تھے, اور پروگرام کے آخر میں انہوں نے یہی گزارش کی, مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. تو بہت سا خیال رکھیں. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. نصرت فتح علی خان کے شاگرد راحت فتح علی خان کی آواز شامل کرتے ہیں, جہاں آپ سے بات بھی ہوتی ہے. بچھڑے تو جی نہ پائیں گے, بچھڑے تو جی نہ پائیں گے, بچھڑے تو نہ جی پائیں گے, بچھڑے تو جی نہ پائیں گے, بچھڑے تو جی نہ پائیں گے. دور جانے سے بھی چین پائیں گے, جتنا بھلائیں گے یار
बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारे गा पा, सारे गा पा। हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल, रंजो गम है आलम नम है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। दूर जाने से भी ना चैन पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारे गा पा, सारे गा पा। हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल, रंजो गम है आलम नम है, हूँ मैं जिंदा, ये क्या कम है। सुनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। होंगी आंखें बंद या खुली, न छुपेगी ये दीवानगी, तेरा चेहरा दिख जाएगा, जाता लम्हा रुक जाएगा। सोनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना 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 पाएंगे। सारे गा पा दा सा दा पा दा गा रे, सारे गा पा दा सा दा पा।
جی ہاں جناب، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہتے ہیں. یقیناً ایک سیگمنٹ آپ کا ہوا کرتا ہے جس میں آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور آن ایئر بات ہوتی ہے. آپ سے کچھ دیر کے بعد آپ سے بات ہوگی. رابطے کے نمبر آپ کو معلوم ہے 11100000101. جو دوست راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے یا اپنے سیل فون سے نمبر ڈائل کرتے ہیں ان کے لیے نمبر ہوا کرتا ہے 051111000101. جی ہاں 0511111000101. میں ہوں اس دور کا سکرات مجھے زہر نہ دو. میں ہوں اس دور کا سکرات مجھے زہر نہ دو. میں تو احساس کی تلخی ہی سے مر جاؤں گا. احساس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے نا، اور آغاز میں بھی اپنی پروگرام کی سٹارٹنگ میں اور بسم سخن کے آغاز میں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے بہت ہی احساس بہت کافی ہے. مجھے رات کے آخری پہروں میں ساتھ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور احساس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، احساس ہی سب کچھ ہے، باقی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. محبت بھی احساس ہے، نفرت بھی ایک احساس ہے. جدائی اور دور ہونے کا یہ جو احساس ہے یہ بھی دل سے ہی ہے. اگر دل میں یہ احساس باقی نہ رہے تو آپ یقین جانیے احساس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں ہوں اس دور کا سکرات مجھے زہر نہ دو. میں تو احساس کی تلخی سے مر جاؤں گا. جی ہاں سلیم کوثر صاحب، اور ان کی کتاب خالی ہاتھوں میں عرض و سما آج میرے پاس ہے، اور اس میں سے غزل جو ہے وہ آپ کی سماعت ہوئی نظم کے پہلے پہل تو خوابوں کا دم بھرنے لگتی ہیں. پہلے پہل تو خوابوں کا دم بھرنے لگتی ہیں، پھر آنکھیں پلکوں میں چھپ کر رونے لگتی ہیں. جانے تب کیوں سورج کی خواہش کرتے ہیں ہم، جب بارش میں سب دیواریں گرنے لگتی ہیں. اور شعر سنے گا کہ تصویروں کا روگ بھی آخر کیسا ہوتا ہے. تصویروں کا روگ بھی آخر کیسا ہوتا ہے. تنہائی میں بات کرو تو بولنے لگتی ہیں. ساحل سے ٹکرانے والی وحشی موجیں بھی زندہ رہنے کی خواہش میں مرنے لگتی ہیں. تم کیا جانو لفظوں کے آزار کی شدت کو، یادیں تک سوچوں کی آگ میں جلنے لگتی ہیں. تصویروں کا روگ بھی آخر کیسا ہوتا ہے. تنہائی میں بات کرو تو بولنے لگتی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ملائکہ بٹ بات کر رہی ہوں. جی ملائکہ بٹ، اور مس ملائکہ بٹ میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. جی سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جناب کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم، اس ذات کا بڑا احسان، بڑا شکر. جناب جی سر میں فرزانہ تبسم کی کچھ آپ کو غزل سنانا چاہوں گی. ارشاد. زندگی یوں ہوئی بسر تنہا، ہاں قافلہ ساتھ اور سفر تنہا، ہاں اپنے سائے سے چھوٹ جاتے ہیں، ہاں اپنے سائے سے چھوٹ جاتے ہیں، عمر گزار دی اس قدر تنہا، ہاں رات پر باتیں کرتے ہیں تارے، ہاں رات پر باتیں کرتے ہیں تارے، رات کاٹے کوئی کدھر تنہا، ہاں ڈوبنے والے پار
लोगों में रात होती नहीं बसर तन्हा, वाह हमने दरवाजे तक तो देखा था, हमने दरवाजे तक तो देखा देखा था कि न जाने कि किधर तन्हा। था। आहा, आहा, अच्छा है, अच्छा नाम जी सर। मलाइका भट्ट अच्छा इंतखाब लेगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी सर। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। साइमा आफ्ताब आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। जी आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल होती हैं। क्या कलाम है और क्या खबरें हैं? बस खबरें तो यही है कि दुआई की जा सकती है, मतलब शुक्र है पहले लोग एहतियात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब पानी सर से गुजर गए तो अब लोगों को ख्याल आया। ऐसा ही है या ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बहुत सारे और मुल्कों में भी है। क्या किया जा सकता है सिवाय कोशिश के और दुआ के, और अपनी 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 कंट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए ना साइमा आफ्ताब। कोई ऐसा मसला नहीं है जहाँ पे जहाँ आप बताएं आपकी जो मैं विलादत कर रही था वो कैसा गुजरा? अल्लाह का बड़ा करम है, उसका बड़ा एहसान है। और हमारी तो हमेशा से आप सबके लिए दुआएं हैं, इन हालात में भी आप लोग हमारे लिए प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, हम तो कोशिश करते हैं और देखें अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ है। आमीन आमीन। अल्लाह मियां आपको अपने दो मान में रखे। हम सब जैसे मुफ्ती फैमिली के लिए परेशान होते हैं, ऐसे ही हम सब के लिए भी होते हैं। लेकिन ना सबसे बड़ी नेमत साइमा आफ्ताब जो है ना, वो अब लोगों को पता चला है, जिसके बारे में बहुत अरसे से बड़े भी कहते थे और जो लोग कहते थे उनके बारे में उनको कभी वेटेज नहीं मिली इस बात की। लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। हाँ जी, सेहत है। सेहत जिंदगी है तो दुनिया के सभी काम होते रहते हैं। ऐसा ही है। मतलब वही मैं मानी भाई को भी कह रही थी कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत जिंदगी दे तो आप लोग हमारे लिए प्रोग्राम करते रहेंगे, लेकिन आप भी कुछ सोचें कि आप लोग भी अभी अपने शोज बंद कर दें और घरों में रहें। हालात हैं। नहीं, हम तो एसओपीज के साथ आते हैं और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। अगर आप एसओपीज को फॉलो करें तो बात बड़ी लंबी है। अगर आप घर में अपने आप को बंद कर लेंगे तो उससे अगर आप वायरस से बच जाएंगे तो आप मेंटली सिकनेस से नहीं बच सकते। इट इज नॉट द मैटर ऑफ लाइक फॉर 2 वीक्स और कोई 1 महीने की बात नहीं, ये तो महीनों चलना है। आपको अपने आप को ख्याल रखना है और अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। क्या हमारी मतलब जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है तो आप एहतियात के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह हाँ, डेफिनेटली अपने आप को जो है ना वो उसको बॉडी को और अपने आप को समझाने वाली बात है कि आपने देखे ना, आप घर में रहते हैं तो फिर आप टाइमिंग मैच नहीं कर सकते। सोने जागने का टाइम ही लोगों का आउट हुआ है। तो आपको इसके साथ ही 1 साल कम से कम जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक तो आपको यू हैव टू रन विद दिस। वही मानी भाई वाली बात है कि प्लीज बुजुर्गों का और बच्चों को बहुत सारे ध्यान रखें। अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं कि बच्चे भी तंग करते हैं तो हम उन्हें थोड़ा सा बाहर को बात। बस वो इनोसेंट हैं, मासूमाना जुर्म कर रहे हैं वो। हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं, लेकिन बस ऐसे ही है। ओके, और नीला को मैंने कहना है कि सबको सुनती हो, मेरे फेवरेट आर्चे को भी सुन, क्या सुनना तो कर ही नहीं रहे प्रोग्राम। अच्छा, भैया सबको जिंदगी दे इंशाल्लाह आप हमारे लिए अच्छे प्रोग्राम करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जनाब अल्ताफ बलोच जानियात कर रहा हूँ। वाह वाह अल्ताफ साहब, बहुत अरसे के बाद आपकी आवाज सुन रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? फैमिली ठीक है? आप मैं लाइव बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल लाइव बोल रहे हैं जनाब। तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे ही शक गया होगा। हाँ, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे ही शक गया होगा। तेरा खुद भी तो जल जल के थक गया होगा। हाँ, यही है मौत जो तुझसे बिछड़ कर हमने देखी। हाँ, यही है मौत जो तुझसे बिछड़ कर हमने देखी। वही थी जिंदगी जो तेरी महफिल में गुजार आए। वाह वाह वाह। एक खुशबू की तरह जिंदा रहो दुनिया में। हाँ। और फिर क्या है कि अगर खुद को बिखर जाने दो, बांट जी भर के उसे दस्त की सहराओं में। हाँ। प्यार दौलत तो नहीं है जो घट जाएगी।
अल्ताह बलो जायजानी का सलाम मोहब्बत। आपका बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुदस्सिर हूँ। जी मुदस्सिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे यहाँ अभी बारिश हुई है काफी देर, चलें, ये तो अल्लाह की मौसम रहमत। बहुत अच्छा हो गया। चलें, ये तो बहुत और अच्छा। जून के महीने में ये बहुत बड़ी नेमत है, ऐसा मौसम। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मजीद अमजद साहब की एक नज्म है, क्या बात है। कहते हैं ये सच है उसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं होती, हाँ हाँ, पड़ा रहता है जब तक बहर की आगोश में मोती। हाँ हाँ, ये सच है फूल जब तक शाख से तोड़ा नहीं जाता, हाँ किसी के गेसुए पुरपेच में जोड़ा नहीं जाता। हाँ हाँ, शुक्रिया। शराबे नाब जब तक बट नहीं जाती कटोरों में, हाँ, झलक सकती नहीं उन मत भरी आंखों के डोरों में। हाँ, ये सच है जब नदी अपनी रवानी छोड़ देती है, हाँ, तो उसके साज के तारों को फितरत तोड़ देती है। हाँ, मुझे आफाक की पिन्हाइयां आवाज देती हैं, हाँ, मुझे दुनिया की बज़माराइयां आवाज देती हैं। हाँ, मगर मैं छोड़कर ये देश प्यारा जा नहीं सकता, हाँ, भुलाकर मैं उन आंखों का इशारा जा नहीं सकता। हाँ, और वो आंखें जिनकी रश्क अफशानियां जाने नहीं देती, हाँ, वो जिनकी मुस्तजी हैरानियां जाने नहीं देती। हाँ। जी ये नज़र थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तुम ही अच्छे थे किसी से कभी तकरार ना की, तुम ही अच्छे थे किसी से कभी तकरार ना की, तुम के तकरार के खुगर भी ना थे, तुम ही अच्छे थे। तुम ही अच्छे थे जो मनजमला अरबाबे नजर रहते थे, इतने सादा था कि जख्मों को हिना कहते थे। शहरे पुर हौसला में शेवाए अहले हुनर पर कभी तनकीद न की, इतने बेबस थे कि जब वक्त पड़ा अपनी भी ताईद न की। हम बुरे लोग हैं सच कहते हैं, हम बुरे लोग हैं सच कहते हैं, हम बुरे लोग हैं खुशनूदी अरबाबे असर के बागी। कभी कतरे को समंदर न लिखा, कभी जर्रे को भी सहरा न कहा, कर्जे आयना चुकाने के लिए अक्स से महरूम हुए और इंसान से मोहब्बत का सिला। एक सजा याफ्ता मुजरिम की तरह जिंदा है, जिंदा है। सोची ना तैनू दिलों कटता, साडी जिंदगी च खास तेरी था, सोची ना तैनू दिलों कटता। लोकी हंजुआ चों पढ़ लेंदे ना, इसे लिए असी रोना छड्डता, इसे लिए असी रोना छड्डता, इसे लिए असी रोना छड्डता। माही माही दिल मेरा चंगा वेंदा रे, दर्द जुदाई वाला सिंगा
फरेब राह गुजर में कोई नहीं रहता, फरेब राह गुजर में कोई नहीं रहता, मेरे अलावा सफर में कोई नहीं रहता, बहुत गिला मेरी तन्हाइयों को है मुझसे, बहुत गिला मेरी तन्हाइयों को है मुझसे, मेरे सिवा मेरे घर में कोई नहीं रहता। बहुत बार रात के आखिरी पहरों की बात करते हैं, ऐसा ही होता ना, जब भी आप तन्हाई में ये जो खुद कलामी का जो सिलसिला है, ये जो खुद एहतसाबी का सिलसिला है, अपने आप से बातें करनी है, जवाब ढूंढने हैं, सवाल करते हैं, उनके जवाब ढूंढने हैं। और मैं आपसे कहा करता हूं कि जवाब भी हमें वही चाहिए होते हैं जिससे हम अपने आप की जो अंदर जात बैठी है उसको मुतमईन कर सकें। और हमेशा मसला यही रहता है कि हमारे अंदर की जात मुतमईन होने नहीं पाती, और इसी कशमकश में और इसी उलझन में जो है वो सुबह हो जाती है, तो हमेशा अपने आप से गिला ही रहता है। बहुत गिला मेरी तन्हाइयों को है मुझसे, मेरे सिवा मेरे घर में कोई नहीं रहता। और शेर सुनेगा कि तमाम दिन की मुशक्कत के बावजूद जहां, तमाम दिन की मुशक्कत के बावजूद जहां, सवादे शब के असर में कोई नहीं रहता, सभी ने मेरे चरागों की लौ चुरा ली है, सभी ने मेरे चरागों की लौ चुरा ली है, अब इंतजारे सहर में कोई नहीं रहता। और शेर है कि बिछड़ गए सरे मुशगां सितारा गिरिया, बिछड़ गए सरे मुशगां सितारा गिरिया, तमाम उम्र नजर में कोई नहीं रहता, कबूल कब कोई हिजरत दर्दों को करता है, कबूल कब कोई हिजरत दर्दों को करता है, सलीम शहरे हुनर में कोई नहीं रहता। और फरेब राह गुजर में कोई नहीं रहता, मेरे अलावा सफर में कोई नहीं रहता। तो जनाब आज मेरे पास किताब खाली हाथों में अर्जो समा है, और इसमें से मेरी कोशिश है कि चंद गजलें और चंद अशार और कुछ चीजें आपकी नजर करता चलूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास किताब जो है वही होती है जिसकी एक आध गजल मेरे जहन में होती है। जरा शेर सुनेगा कि आईना रखा है किरदारों के बीच, आईना रखा है किरदारों के बीच, दुश्मनों के और मेरे यारों के बीच, कैसे हो सकती है तशखीस जुनूं एक मसीहा इतने बीमारों के बीच, दिल बहुत अनमोल सी शय है मगर, दिल बहुत अनमोल सी शय है मगर, है कोई गाहक खरीदारों के बीच, अपने लश्कर से बिछड़ कर रह गया, अपने लश्कर से बिछड़ कर रह गया, एक सिपा सालार कौसारों के बीच, आबो दाना के लिए घर से चला, आबो दाना के लिए घर से चला, और परिंदा आ गया तारों के बीच, एक घर पानी में भी आबाद है, एक घर पानी में भी आबाद है, एक दिया जलता है पतवारों के बीच, कौन ये गलियों में लौ देने लगा, किसका साया है ये दीवारों के बीच, आग का हाला है मेरे पाँव में, आग का हाला है मेरे पाँव में, चल रहा हूं मैं आजादारों के बीच, घूमती है खत्म होती ही नहीं, घूमती है खत्म होती ही नहीं, एक कहानी अपने किरदारों के बीच, वो दरीचा वाह अगर होता सलीम, वो दरीचा वाह अगर होता सलीम, रक्स करते हम भी बाजारों के बीच, और घूमती है खत्म होती ही नहीं। बस ऐसे ही है ये जो कहानी है। वो क्या अब्बास ताबिश का शेर था कि किरदार निभाते हुए मर जाते हैं, तो कहानियां खत्म नहीं होती हैं, इंसान किरदार निभाते निभाते उसका वक्त खत्म हो जाता है, कहानी खत्म नहीं होती। यकीन जानिए हर इंसान की अपनी कहानी है, और हर इंसान की सच्ची कहानी है। बस ये कुछ कम फहम
اور کم نظر لوگ جو ہیں، کم نظر اور کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں، وہ شاید اپنے آپ سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کہانی سچی نہیں لگتی، یہ ہمارے اندازے ہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہے. کوئی کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور جھوٹ اور سچ میں ہمیشہ اس بات پہ میں اور آپ بحث کرتے ہیں نا کہ کس کا کیا کتنا سچ ہے اور کس کا کیا جھوٹ. اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب انسان کسی سے دل سے بات کرتا ہے تو وہ سچ ہی بولتا ہے. یہ دوسرے کی اعلیٰ ظرفی ہے اور کم ظرفی ہے کہ اس کو سچ مانے یا نہ مانے. آپ سچ بولیں گے تو آپ کو سچ ملے گا. آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو آپ کو جھوٹ ملے گا. بس یہی اصول ہے. انسانوں کی کہانیاں سچی ہوتی ہیں. اور یہ مصرع بہت بہت گہرا مصرع ہے کہ گھومتی ہے ختم ہوتی نہیں، ایک کہانی اپنے کرداروں کے بیچ ہے. سجنا من
میرے کمرے کے دریچے کے مقابل بادل، میرے کمرے کے دریچے کے مقابل بادل تیرتے تیرتے رکتے ہیں، سرک جاتے ہیں، جیسے اطفال چمنزار کے چھتناروں میں تتلیاں ڈھونڈنے آتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ دیکھیے نصب کا عنوان ہے ربط، ان ساری باتوں کا، جو سارے عہد ہیں زندگی کے، جو سارے قصے کہانیاں ہیں جنہیں بہت سارے لوگ لا حاصل گفتگو کہتے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ربط ہے۔ کیا تشبیہ دی لکھنے والے نے، ضیاء احمد ندیم قاسمی کی نظم ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے اطفال چمنزار کے چھتناروں میں تتلیاں ڈھونڈنے آتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہلکا سا احساس آپ کو بڑے لمبے دورانیے میں ڈال دیتا ہے، احساس بہت ہلکا سا ہوتا ہے، لیکن زندگی پہ محیط ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں کہ میرے کمرے کے دریچے کے مقابل بادل تیرتے تیرتے رکتے ہیں، سرک جاتے ہیں، جیسے اطفال چمنزار کے چھتناروں میں تتلیاں ڈھونڈنے آتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ جانے کس جذبہ تخلیق کے بہلاوے ہیں آسمان پر یہ عناصر کے ملائم گالے، کبھی بگلے، کبھی قازے، کبھی پرہول پہاڑ، کبھی اجلے، کبھی دھندلے، کبھی یکسر کالے۔ ابھی ایک سانپ سے گزرا تھا، ابھی ایک ہرن، لو وہ بلور کا ایک قلعہ نمودار ہوا، اور یہ قلعہ جو بکھرا تو کچھ ایسے ڈھپ سے، دیکھتے دیکھتے زنجیر گراں بار ہوا۔ میرے کمرے کے دریچے کے مقابل اس وقت ایک کڑی تک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں۔ آسماں اب نظر آتا ہے کچھ ایسا ویراں جیسے یہ فصل مشیت نے کبھی بوئی نہیں۔ میرے کمرے کے دریچے کے مقابل اس وقت ایک کڑی تک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں۔ آسماں اب نظر آتا ہے کچھ ایسا ویراں جیسے یہ فصل مشیت نے کبھی بوئی نہیں۔ میں کہاں ہوں میری تنہائیوں، میرے خوابوں، میری مجبور امنگوں، میری پیاسی نظروں؟ یہ کوئی زیست کا لمحہ ہے کہ سکرات کا پل؟ میرے ماحول کے کوہرے میں ذرا جھانکو تو، میری سانسوں کی صدا، میری گھڑی کی ٹک ٹک، اس کچلتے ہوئے سناٹے سے یہ کیا الجھیں گی؟ پھر سے آباد ہوا جب یہ دریچے کا شگاف، الجھنے میرے خیالوں کی جبھی سلجھیں گی۔
وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑی مہربانی، اللہ کا بڑا کرم، بڑا شکر۔ سب سے پہلے تو سر میری زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت دن ہے آپ کا، کیونکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ لاسٹ ایئر جو ہے میں آج 12 سال کے بعد آپ سے ملنے کے لیے پاکستان آیا تھا، اور میری خوش قسمتی تھی کہ اس دن آپ کی سالگرہ بھی تھی، اور یہی دن آج دوبارہ سے آ چکا ہے۔ 1 سال بیت گیا اور لیکن ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہی آپ کو جنم دن کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، صحت کی سدا ہنستے مسکراتے آباد رہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ محبت یہ تو جو دل کی بات تھی، محبت تھی، وہ آج کی محفل میں آپ کے سامنے رکھی۔ جی جی، میں تھوڑا سا کبھی آج تھوڑا اداس بھی ہو گیا، کیونکہ ابھی شروع اسٹارٹنگ میں کال آئی آپ کو۔ اچھا، خاتون تھی، کہہ رہی تھی کہ فالج کا اٹیک ہوا، اور یقین جانے دل بہت غمزدہ ہو گیا۔ نہیں آپ سوری ٹو کٹ یو، وہ جو کال آئی تھی وہ ان کی بعد میں آن ایئر بھی کال آئی تھی، اور وہ میں نے نمبر بھی نوٹ کر لیا۔ میں ہمیشہ سے یہی پریشان رہتا ہوں کہ یہ چینل ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں آ کے کوئی ڈس انفارمیشن پھیلائیں۔ وہ جو ہے وہ نقلی کال تھی، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں کسی ایسی فیمیل کالر یا
پتہ نہیں لوگوں کو، کوئی بھی بات ہو تو وہ ایک دم ہاں جی، دھکا سا لگتا ہے. پتہ نہیں لوگوں کو. شاعری سے شغف رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ویسے ہی بہت حساس دل کے مالک ہوتے ہیں. نہ بھی ہوں، لیکن کسی بھی پروگرام میں، صبح مارننگ شو میں بھی کوئی پروگرام کوئی بھی ہو، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے غلط انفارمیشن آپ آنر دیں. یہ بہت بری بات ہے اور اس کو بڑا ڈسکریج کرتے ہیں. اور خاص طور پر آج کل کے واقعات جو ہیں وہ آج کل کے حالات میں تو بالکل ایسا مذاق بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہے تو دل سے دعا ہی نکلتی ہے سب کے لیے. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. بہرحال یہ وہ جو ویسے بھی کرنا نہیں چاہیے. ہاں جی، وہ جو کال تھی وہ اسپانسرڈ کال. ہوتا سر جی کچھ زبان سے نکلی ہوئی بات بھی سچ ہو جایا کرتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے ایسا ہو تو ہاں جی، سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. آمین. محفل کی طرف آتا ہوں سر جی. میرے پاس ایک خوبصورت غزل ہے آج کل کے حالات اور واقعات کے اوپر. جناب میاں محمود عامر صاحب کی غزل ہے. جناب اس کو پروگرام کی نرج کرتا ہوں، محفل کی نرج آپ کی نرج. فرماتے ہیں کہ ایک ایک فرد تلسمات میں آیا ہوا ہے. ایک ایک فرد تلسمات میں آیا ہوا ہے. آج کل کون مذاقات میں آیا ہوا ہے. حکمرانوں نے میرے دیش کو لوٹا ایسے جیسے یہ ملک بھی خیرات میں آیا ہوا ہے. اچھا اچھا. بے دھڑک پارسا میں خانے چلے آتے ہیں. شیخ کیا شہر خرا بہت میں آیا ہوا ہے. اور گفتگو کوئی بھی کرتا نہیں تہذیب کے ساتھ. واہ واہ واہ. یہاں پہ غزل کا یہ شعر میرا کہیں پہ جا کے سوچ بھی کرتا ہے. بڑا ہی خوبصورت شعر ہے سبھی غزل کا کہ گفتگو کوئی بھی کرتا نہیں تہذیب کے ساتھ. یعنی ہر شخص ہی جذبات میں آیا ہوا ہے. واہ واہ. چن لیا جب سے مجھے پیار کی خاطر تم نے. چن لیا جب سے مجھے پیار کی خاطر تم نے. شہر سارا ہی میرے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. اشک ہر روز بہانا میری مجبوری ہے. بڑا اچھا مصرع ہے. اشک ہر روز بہانا میری مجبوری. واہ واہ واہ. کیا کروں دل ابھی صدمات میں آیا ہوا. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ واہ. اور ہم سکون چاہتے ہیں صاحبوں ہر سمت مگر. ہم سکون چاہتے ہیں ہر سمت مگر. شہر کو لطف پتہ داس میں آیا ہوا ہے. صحبت عشق سے میں خوش تو بہت ہوں ساکب. ویسے یہ خواب بھی خیرات میں آیا ہوا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. اس کے قدموں سے لپٹ کر ہے تنابے روئی. اس کے قدموں سے لپٹ کر ہے تنابے روئی. کون یہ خیمائے سادات میں آیا ہوا ہے. چھت پہ لہراتے دوپٹوں کے دھڑک اٹھے ہیں دل. چھت پہ لہراتے دوپٹوں کے دھڑک اٹھے ہیں دل. کیا کوئی خوبرو بارات میں آیا ہوا ہے. میں نے تنہائی میں چھپ چھپ کے اسے پڑھنا ہے. بڑا اچھا مصرع ہے. میں نے تنہائی میں چھپ چھپ کے اسے پڑھنا ہے. اس کا رخا جو میرے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. میں کسی اپنے سے ہارا ہوں لہذا عامر. میں کسی اپنے سے ہارا ہوں لہذا عامر. جیت کا لطف مجھے مارت میں آیا ہوا ہے. واہ واہ واہ. ایک فرد تلسمات میں آیا ہوا ہے. آج کل کون مسافات میں آیا ہوا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. واہ واہ. بڑی محبت سے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. آپ تو بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سر. اللہ حافظ.
جناب 3:07 ہوئے جاتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہتے ہیں. تھوڑی سی انتظار کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر میں بھول بھی جاتا ہوں اور آج پیکر نظم شامل کر رہا ہوں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ پہلے نظم شامل ہوئی ہو اس پروگرام میں. اس کتاب کی بہت ساری نظمیں احمد ندیم قاسمی جناب کی نظمیں تو شامل ہوئی ہیں لیکن یہ شاید میرے پروگرام میں شامل نہیں ہوئی. بہرحال تھوڑے سے انتظار کے بعد آپ سے دوبارہ بات کریں گے. پیکر میں انہوں نے لکھا کہ جی نہیں آپ نے بندے کو غلط سمجھا ہے. جی نہیں آپ نے بندے کو غلط سمجھا ہے. حسن توصیف کا محتاج نہیں جانتا ہوں. شکر ہے میرا تصور نہیں آوارہ مزاج. آج کیا میں تو اسے دیر سے پہچانتا ہوں. آپ کے بال سیاہ بھی ہیں سنہرے بھی ہیں. ایک تجلی ہے جو ظلمات پہ منڈلاتی ہے. یہ حقیقت ہے تو اخفائے حقیقت کیوں ہو. یہاں لفظ کے استعمال احمد ندیم قاسمی کی شاعری میں الفاظ کا استعمال اور ان کا چناؤ دیکھیے. اخفائے حقیقت. یہ حقیقت ہے تو اخفائے حقیقت کیوں ہو. منہ سے حق بات باہر حال نکل جاتی ہے. آپ ماتھے سے دوپٹے کو ذرا سرکا کر ایک لمحے کو فقط آئینہ دیکھ آئیے گا. چاند پر ایک تقابل کی نظر دوڑا کر جو اثر پائیے گا آپ ہی فرمائیے گا. جی نہیں آپ کے ابرو ہیں کمانے تو نہیں. ہاں مگر ان کے تناؤ کو ذرا کم کیجیے. ہر تناؤ میں ہیں تیروں کے تقاضے پنہاں. تیر چھوٹیں گے کمانوں کو ذرا خم کیجیے. جی نہیں آپ کی آنکھیں ہیں کٹورے تو نہیں. دیکھیے پلکوں سے نہ چھلکے نیندیں. آپ انگڑائی تو لیتے ہیں مگر یاد رہے اشک بن کر کہیں عارض پہ نہ ڈھلکے نیندیں. شفق امڈے ہوئے بادل پہ بھی رچ سکتی ہے. آپ دامن میں چھپاتے ہیں رخساروں کو. رنگ امباز ہے مستور نہیں رہ سکتا. کس نے پردوں میں لپٹا ہے چمن زاروں کو. لب فقط لب ہیں یہی عظمت فن ہے اب تک. حسن تشبیہ کا منت کش احسان نہیں. ہاں مگر یہ تو کہوں گا کہ لبوں کے دم سے زندگی چشمہ حیواں ہے بیاباں نہیں. آپ تھوڑی کے للچتے ہوئے مرمر کو کیوں کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں میں چھپا لیتے ہیں. رات کے وقت بھی سوئی ہوئی لہروں پہ کمل یوں مہکتے ہیں کہ بھنوروں کو بلا لیتے ہیں. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمایا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے باہر کسے فرق نظر
کیا کروں چاند کی گردش پہ خیال آ رہا کہ میرے سامنے انسان کی تقدیر بھی ہے. کہکشاں میرے خیالوں کو لبھاتی ہے مگر میری نظروں میں روایات کی زنجیر بھی ہے. مجھ کو فطرت کے صحیفوں پہ یقین ہے لیکن میرے ایمان میں انسان کی توقیر بھی ہے. میں جنونی صحیح، گستاخ صحیح، رند صحیح، ذوق تخریب میں ایک حسرت تعمیر بھی ہے. وقت کی بات ہے، وقت آئے گا. میرے ہاتھوں میں جو کشکول ہے شمشیر بھی ہے. وقت کی بات ہے، وقت آئے گا. میرے ہاتھوں میں جو کشکول ہے شمشیر بھی ہے. میں نے توڑے ہیں مہکتی سانسوں کے طلسم. میں نے اڑتے ہوئے بالوں کی گھٹا دیکھی ہے. شفق آلود سے ہونٹوں کے ہنسی گوشے میں نے الجھی ہوئی دعوت کی حیا دیکھی ہے. خواب سے چونک کے جب سوئے خرد آیا ہوں، چاک در چاک حکیموں کی قبا دیکھی ہے. ان دھندلکوں سے جو نکلا ہوں تو چاروں جانب پھڑپھڑاتی ہوئی رسموں کی ردا دیکھی ہے. کس طرف جاؤں کہ ہر ذرے میں، ہر تارے میں آنکھ دوشیزہ تقدیر کی واہ دیکھی ہے. مجھ کو اسبر ہیں محبت کے کئی افسانے، لیکن احساس کے زخموں کو چھپا لوں تو کہوں. آگے ہی نے بات پھر احساس کی اور اسی کہانی کی جو کرداروں کے ارد گرد گھومتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی. کہانیاں ختم نہیں ہوتی، داستانیں ختم نہیں ہوتی، یہ زندہ بھی رہتی ہیں لیکن انسان ختم ہو جاتے ہیں. اور کچھ بدنصیب مسافر ہوتے ہیں جو اپنی کہانی اور اپنے کردار کی سچائی کی دلیل دیتے دیتے وقت گزار دیتے ہیں. لیکن بات احساس کی ہے. مجھ کو اسبر ہے محبت کے کئی افسانے، لیکن احساس کے زخموں کو چھپا لوں تو کہوں. وہ حکایت جو ستاروں نے سنائی مجھ کو، اپنی محفل کے چراغوں کو جلا لوں تو کہوں. مدعا ذہن میں محفوظ کیے بیٹھا ہوں، سننے والوں کو خماروں سے جگا لوں تو کہوں. راز معلوم تو ہیں مجھ کو شہنشاہوں کے، ہم سفیروں کے دماغوں میں سنبھالوں تو کہوں. شوکت گنبد و مینار سے آگاہ ہوں میں، لیکن ایوان کی بنیاد اٹھا لوں تو کہوں. ذوق پرواز بھی ہے، حسرت پرواز بھی ہے. ذوق پرواز بھی ہے، حسرت پرواز بھی ہے. ساتھ دینا مگر مجھ کو تھکے ہاروں کا، میرے قدموں میں شکنجوں میں جکڑ لیتا ہے. میرے قدموں کو شکنجوں میں جکڑ لیتا ہے. تیز غوغا یہ بھبکتے ہوئے بازاروں کا، کیسے لپکوں کے چلا آتا ہے دامن تھامے. ایک امواہ سسکتے ہوئے بیماروں کا، برقگامی کے میں قربان ذرا تھم کے چلو. برقگامی کے میں قربان ذرا تھم کے چلو. قافلہ رینگتا آتا ہے دل افگاروں کا. ہم سفر چور ہیں، تم دور اڑے جاتے ہو. یہ رویہ تو مداوا نہیں آزاروں کا. کتب ابدال کلندر ایک
संगिया उठ संगिया उठ संगिया ले ले अल्लाह दा नां ते बूटी बीज ले चंबे वाली बूटी बीज ले हक वाली बूटी बीज ले उठ संगिया ले ले अल्लाह दा नां ते बूटी बीज ले चंबे वाली बूटी बीज ले प्यार वाली बूटी बीज ले दिल दी खेती दे विच पहिला नीयत दा हलवा खोट अदावत नफरत झगड़े सारे मार मुका नफ्स दया दुश्मन भी कोई नहीं जहर दा टीका ला लालच बदला हसद कमीना चुल्हे दे विच पा इश्क दी गोडी करके ते हंजुआ दा पानी पा ते बूटी बीज ले चंबे वाली बूटी बीज ले हक वाली बूटी बीज ले संगिया ले ले अल्लाह दा नां ते यार मना ले बाबा भुल्ले वांग घुंघरू पा ले नच नच यार मना ले रहमत दामी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया ते बूटाया उम्मीद मेरी दा ते कर दे मेरे हरे रब्बा रब्बा मी वरसा बंजर दिल ने पानी ला रब्बा रब्बा मी वरसा बंजर दिल ने पानी ला मैं अन्ना ते तिलकण रसता ते क्यों कर मिले संभाला तक्के देवन वाले बहुते ते तू हथ पकड़न वाला संगिया ले ले इश्क दा नां ते बूटी बीज ले चंबे वाली बूटी बीज ले प्यार वाली बूटी बीज ले उठ संगिया ले ले अल्लाह दा नां ते यार मना ले भुल्ले वांग घुंघरू पा ले नच नच यार मना ले तैतीस बरस पहले ऐसी ही किसी रुत में दो ख्वाब सी आंखों ने एक बात कही मुझसे। उस बात के मतलब के उड़ते हुए रंगों का मफहूम समझने में क्या शाम और सहर गुजरे।
یا کچھ ماضی کا ابھی احساس کی بات ہو رہی تھی، تو اسی حوالے سے ساحلوں کی ہوا امجد صاحب کی کتاب، اور امجد صاحب نے ایک بہت خوبصورت نظم جس کا عنوان انہوں نے رکھا ان کھیلی بازی کی ہار اور جیت کے اوپر بہت بات ہوئی میرے اور آپ کے درمیان. میں نے بہت بار آپ سے کہا کہ ہار اور جیت، نفع خسارہ، کھونا اور پانا، یہ زندگی کا خاصہ ہے، ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. انسان جیتا ہے زندگی، کچھ ہارتا ہے، کچھ جیتتا ہے، کہیں خسارہ ہوتا ہے، کہیں منافع ہوتا ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے. کچھ کھونا پڑتا ہے زندگی میں، تو کبھی کبھی اس کی قسمت میں کچھ نہ کچھ مل بھی جاتا ہے. انسان کی زندگی میں جتنی خوشیاں کم ہوتی ہیں، جیسے وہ سمجھتا ہے، جتنی خوشیاں کم ہوتی ہیں وہ انہی کے حصار میں باقی کا سارا وقت گزار دیتا ہے، اسی امید، اسی آس، اسی گمان کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ کہ شاید کبھی دوبارہ معجزہ ہو جائے، وہی چند خوبصورت گھڑیاں دوبارہ میسر آ جائیں. اسی آس امید پر بہت سارا وقت گزار دیتا ہے اور وقت گزارتا رہتا ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. ہر انسان کے اپنے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے انسان کی زندگیوں میں، انسان بھول جاتا ہے. اگر آپ سے بھی کچھ پوچھا جائے کہ 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں سال میں کیا کچھ ہوا تھا، تو آپ کو بہت ساری باتیں نہیں یاد رہتی، یا شاید آپ ضروری نہیں سمجھتے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ذہن نشین کیا جائے. یا پھر ایسا کہہ لیں، یا ایسا ہوتا کہ انسان جان بوجھ کر ذہن نشین کوئی بات نہیں کرتا، بس اس کا کام ہے سفر میں رہنا، اور وہ سفر طے کرتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی انسان، میں، آپ، ساری دنیا ایسے ہی وقت گزارتے ہیں جیسے کسی کا پیچھا کر رہے ہیں. ہر انسان کی اپنی منزلیں تعین کی ہوتی ہیں، اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی آرزویں ہوتی ہیں، ان کے اپنے خواب ہوتے ہیں. آپ کے اپنے خواب ہیں، میرے اپنے خواب ہیں. کسی کا خواب چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر انسان کا خواب ہے اور بڑا خواب ہے. اس نے وہی کچھ پانا ہے جو وہ سوچتا ہے. جو خاکہ رات کی آخری پہروں میں یا تنہائی کی گھڑیوں میں بنتا ہے، وہ باقی صبح کے اجالوں میں اور باقی دنوں میں اسی میں رنگ بھرنے کی کوشش کرتا ہے. میرا خواب اپنا ہے، آپ کا خواب اپنا ہے. میری آرزو کچھ اپنی ہے، آپ کی آرزو کچھ اور ہوگی. آپ کی آرزو شاید زمینوں پہ حکمرانی کرنا ہوگی، یا کسی دوسرے کی خواہش ایسی ہوگی، لیکن کوئی ایک ایسا ہوگا جس کو ہوا میں اڑنا پسند ہے، بالکل آزاد پرندوں کی طرح. نہ گزرے ہوئے وقت کا احساس، نہ آنے والے وقت کی فکر، بس اس کو توڑنا ہے پر پھیلائے ہوئے ہوا میں. تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارا وقت ایسے گزاریں کہ جو بھی کچھ ہوا زندگی میں وہ آپ کو ذہن نشین رہے. یہ سفر ہے، سفر جاری رہتا ہے، انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن خود بخود کچھ چیزیں اس کے ذہن میں گھر کر جاتی ہیں. جیسے عام فہم زبان میں کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے دل میں گھر کر لیتا ہے، ایسے ہی روزمرہ زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خود بخود آپ کی ذہن میں رہ جاتی ہیں، روح میں اتر جاتی ہیں. وہ مناظر، وہ منظر، وہ کچھ بھی ہو، اس سے کسی شخص کا تعلق ہو نہ ہو، فطرت سے تعلق ہو. ضروری نہیں ہے کہ اگر رات کی آخری پہروں میں کوئی شاعری کا پروگرام ہو رہا ہے تو میں اس کو کہیں نہ کہیں سے ملا کے جدائی اور وصل اور محبت اور نفرت میں لے آؤں گا. ایسا نہیں ہے. بات سچی سی ہے کہ فطرت میں بھی بہت سارے ایسے مناظر ہوتے ہیں، وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں، وہ نہیں نکلتے. آپ ساری دنیا گھوم لیں، آپ کو وہی منظر یاد رہتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چلتے چلتے چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں.
ایسی یہ نظم ہے ان کھلی بازی کی ہار. بات شروع ہوئی تھی خسارے اور منافع سے اور ہار اور جیت سے. میں اور آپ بہت عرصے تک ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ ہار کے جیت جاتا ہے انسان، جیت کے ہار جاتا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا کہ ہار اور جیت کے ہارنا اور ہار کے جیتنا یہی ایک احساس ہے. یہ اپنا ایک احساس ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے. شاید رات کو مجھے گہری نیند کے لیے یہ احساس اپنے اندر اجاگر کرنا پڑتا ہے کہ میں ہار کے جیت گیا ہوں. اور جب میں یہ احساس اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہوں تو میں چین کی نیند سو جاتا ہوں. بات بس اتنی سی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہار ہوتی ہے اور جیت ہوتی ہے. یہ جیت کے ہارنا اور ہار کے جیتنے والا جو فلسفہ ہے، یہ شاید انسان کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے اس کو بنایا ہے، گھڑا ہے، یا وہ یہ احساس اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، مطمئن رکھنے کے لیے اپنے اندر ہی ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ نہیں، میں ہار تو گیا ہوں لیکن میں جیت چکا ہوں. ایسا نہیں ہے، یقین جانیے ایسا نہیں ہے. بس سیدھا سادہ سا اصول ہے، ہار ہے اور جیت ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے فرد کی ہار اور جیت جو ہے اس کے اصول مختلف ہوں. دنیا میں آپ مختلف اصولوں سے کھیلے ہوں، اس بازی میں آئے ہوں، اور دوسرا فریق جو ہے وہ اس قانون پہ چلتا ہو کہ جس قانون کے بارے میں اور جس کہاوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے. تو سب جائز اور یہ اپنے اپنے اصول ہیں. شاید آپ کے اصول مختلف ہوں، کسی دوسرے کے اصول مختلف ہوں. وہ مختلف اصولوں سے جیت چکا ہو، آپ مختلف اصولوں سے ہار چکے ہو. تب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہار کے جیت گئے. آپ ہار کے جیتے نہیں ہیں، یا شاید آپ ہار کے جیت چکے ہوں. لیکن میرے جیسے لوگ ہار کے ہار ہی جاتے ہیں، کیونکہ ہار ہے. بہرحال انکھیلی بازی کی ہار. حمزہ صاحب نے لکھا کہ 33 برس پہلے ایسی ہی کسی رت میں دو خواب کی آنکھوں نے ایک بات کہی مجھ سے. اس بات کے مطلب کے اڑتے ہوئے رنگوں کا مفہوم سمجھتے میں کیا شام و سحر گزرے. اس رمز کی رمجم میں روح تلک بھیگا، سرسبز ہوا ایسا موسم میری گلیوں میں خوشبو کی طرح پھیلے. شاداب نظر گزرے، وہ بات رہی روشن یوں بھیڑ میں لمحوں کی، جگمگ سے ستاروں کی جس طرح کمر گزرے. 33 برس پہلے ایک شام ہوئی ایسی جس شام کے پہلو میں جھرنوں کا ترنم تھا، پھولوں کی سواری تھی. کچھ ایسا لگا جیسے اس لطف کا صدقہ تھا. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کہیں اٹک جاؤں یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بہت عرصے کے بعد میرے پاس ہے اور میں نے اس کو ریہرس نہیں کیا ہوا، بس ایسے ہی کھولا اور آپ پڑھنا شروع کر دیا. 33 برس پہلے ایک شام ہوئی ایسی جس شام کے پہلو میں جھرنوں کا ترنم تھا، پھولوں کی سواری تھی. کچھ ایسے لگا جیسے اس لطف کا صدقہ تھا اس شام سے پہلے تک جو عمر گزاری تھی. وہ سامنے بیٹھا تھا اور اس کی گھڑی پلکیں، وہ سامنے بیٹھا تھا اور اس کی گھڑی پلکیں جس وقت میری جانب اٹھنے کو لرزتی تھی، ایک پل کے لیے جیسے موقوف سا ہو جاتا. اس دل کا دھڑکنا بھی، لمحوں کا گزرنا بھی، دریاؤں کا چلنا بھی. ٹوٹے ہوئے جملوں میں ایک رکتا ہوا لہجہ، آواز کے جادو کا ہر انگ سمو جاتا. 33 برس پہلے باہوں کا یہی ہلکا ویران و تہی ہلکا ایک چاند کا حالہ تھا. زلفوں کے اندھیرے میں چہرے کا اجالا تھا، سانسوں کی تمازت میں پھولوں سا بدن جیسے. ایک تھان سا ریشم کا جو کھلتا چلا جائے، محبوب سے چہرے پر موتی وہ پسینے کے، ہونٹوں سے کوئی جن کو بس چنتا چلا جائے. ساز دل مستر کو چوڑی کی کھنک جیسے مزراب کی صورت تھی.
चिड़ियों के चहकने में, फूलों के महकने में एक रंग का मेला था, एक ख्वाब की सूरत थी। उंगली से अगर उंगली छू जाए कभी यूं ही, वो लम्स की लज्जत से सरशार सा हो जाना, हल्की सी किसी रंजिश, छोटी सी जुदाई से, नींदों से बिगड़ जाना, तकियों को भिगो देना। उस वक्त ये लगता था धरती के खजानों में, अंबर के तले जो कुछ मौजूद है अपना है। ध्यान में रखिएगा कि ये एहसास की बात हो रही है, और मैंने आपको बज़्म सुखन के आगाज में कहा था कि एहसास हो तो इंसान समझता है कि सारी दुनिया पे हुकूमत उसी की है। उस वक्त ये लगता था धरती के खजानों में, अंबर के तले जो कुछ मौजूद है अपना है। इस वक्त जो आंखें हैं, इस वक्त जो सपना है, ता सुबह अबद अब तो इनका ही जमाना है। संसार का हर कोना चाहत का ठिकाना है, हर नक्शे वफा जैसे रंगों की कहानी है, खुशबू का फसाना है। एक वस्ल के रास्ते पर हर ख्वाब रवाना है। उस ख्वाब को देखे अब 33 बरस गुजरे, उस शाम को बीते अब एक उम्र हुई जाना। उस ख्वाब को देखे अब 33 बरस गुजरे, उस शाम को बीते अब एक उम्र हुई जाना। इस जहर को पीते अब एक उम्र हुई जाना। उस दहर की वसत में तुम जाने कहां खो गए, इस दहर की वसत में तुम जाने कहां हो गए। इंसान जमाने की मुजोर हवाओं में इस तरह भटकते हैं, आंधी में उड़े जैसे बेसमत सफर पत्ते। इस वक्त की वहशत में तुम जाने कहां होगे 33 बरस पहले। 33 बरस पहले इस हिज्र के दरिया के एक रेत किनारे पर एक पल के लिए हम तुम कुछ देर रुके, लेकिन अब तक न खुला मुझ पर किस वक्त छुआ हमको उस मौज के हाथों ने, जिस मौज के जादू ने मदहोश रखा मुझको। तुम पार गए जाना, क्या खेल था वो जिसको हम दोनों ने ही खेले, और हार गए जाना। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरी महबूब, पहले से मोहब्बत, यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मैं लाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां। बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधियां, बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां, माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मैं लाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां।
ਛੋਟੇ ਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिले जानम मैं हूँ मन मौजी पिया कैसे किया तेरा मन मायल ਛੋਟੇ ਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था वो रूप के जिस रूप से कलियां भी लजाएं वो रूप हाय हाय वो जुल्फ के जिस जुल्फ से शर्माए घटाएं मैं खाम निगाहों की अदाओं के तराने दे डाले मुझे उसने मोहब्बत के खजाने हाँ ऐसे ही इतराती हाँ ऐसे ही इतराती ऐसा ही समा था ये चांद भी पूरा था जमाना भी जमा था एक पेड़ के साए में जब इकरार हुआ था एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था कश्मीर की वादी के वो पुरकैफ नजारे कश्मीर हाय हाय लम्हात मोहब्बत के जहां हमने गुजारे अंगड़ाइयां लेकर मेरी बाहों के सहारे गुलनार नजर आती थी वो शर्म के मारे एक तरफ न थे हुस्न मोहब्बत के इशारे उसने भी कई बार मेरे बाल संवारे एहसास का जज्बात का इजहार हुआ था एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था कुछ रोज कटे यूं बुरा वक्त जब आया कुछ रोज हाय हाय कुछ रोज कटे यूं बुरा वक्त जब आया उस हुस्न की देवी ने भी नजरों को फिराया
गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, हाँ चल मेरे हाथों से मोहब्बत ने छुड़ाया। एक रात को उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा, जल्दी वो कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा। सोया हुआ मैं नींद से जागा जो सवेरे, वो जब न मिली छा गए आंखों में अंधेरे। तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। क्या प्यार जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप ठीक हैं? जी आपकी दुआ से सब ठीक ठाक। आसिम रजा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी आसिम रजा साहब सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। ये टाइम आपका ही है ये, क्योंकि आखिरी कॉल आपकी इसी टाइम पे आती है अराउंड 3। अच्छा, मैं अर्ज करूं, यकीन करें मैं ना, क्योंकि जब से प्रोग्राम सुनना शुरू किया ना, मेरा ये काम ये जो वक्त है ये मेरे काम का होता है, और ये जो वक्त है मैं अपना काम खत्म कर रहा था। ऐसा ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं मतलब कोई जान के ऐसा करता हूँ, ये सहमत नहीं है। नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप जान के करते हैं। बट द थिंग इज कि आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, डेफिनेटली मैं क्लैरिफाई करूँ शायद को थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले अगर कभी मौका मिले तो पहले भी कर लेते हैं। नहीं ऐसा कोई, ये बड़ी बात है कि आपका जो टाइम है काम करने का, और आप अपने वर्किंग टाइम में हमें सुनते भी है और आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी रहते हैं। इट्स मोर देन एनफ। और यही एक वजह कि शायद सैटरडे को भी काम करने आ जाते हैं कि आपका प्रोग्राम होना है सर, तो चले इसी बहाने थैंक यू दोनों काम हो जाएंगे सर। बहुत खुशी। छुट्टी भी ली जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। छुट्टी भी, और देखे ना इस कितना तेज वक्त चल रहा है, और इसमें ऐसी बातें कौन सोचता है। थैंक यू फॉर यू। आपको बहुत यकीन कीजिए, मतलब वो दो तरफा ऐसा ऐसे वो हो चुका है, मतलब सेटिंग ऐसी हो चुकी है कि अब आप मतलब सुनना पड़ता है। लेकिन सर ये आपको तो सुनना ठीक है, लेकिन ये जो आपके सॉन्ग्स की सिलेक्शन है ना, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी कि जब भी आप आते हैं कोई एक ही सीडी लगा के चला जाता है। FM 101 के पास क्या यही गाने रह गए? नहीं आप बताएं, मैं आपको भेजता हूँ ऐसे पहले सुनी ना। नहीं, गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस जरा जल्दी में आ जाता है, और जो भी हमारा कॉमिक खेल पता चल गया मुझे। नाम लेना ठीक नहीं है। शहीद इब्राहिम साहब की पंजाबी की नज़्म सर, तो वो कहते हैं कि तुसी जम उर्दू लिखो बोलो, पर ऐसे दसो कि तुहाडे मापे गूंगे सन। वाह वाह वाह। तुसी जम उर्दू लिखो बोलो, पर ऐसे दसो कि तुहाडे मापे गूंगे सन। ये मां बोली नू छड़ना ते बस इंज ही है जिवें कोई जिउंदी जागदी सकी मां नू बांह फड़ के खिच तुरू के रूड़ी ते सुटावे। क्या बात है, क्या बात, ठीक है सर, क्या बात है, तो क्या बात। मैं आज इतना ही, बहुत और इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा। बहुत खूबसूरत। वैसे मुझे ना कल अली सैन साहब ने एक बड़ा अच्छा मैसेज सेंड किया सर, तो मैं वही आपको बताऊं कि शेर था, तजर्बा था सो दुआ की ताकि नुकसान ना हो। तजर्बा था सो दुआ की ताकि नुकसान ना हो, इश्क मजदूर को मजदूरी के दौरान ना हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और वक्त हो चला इजाजत लेने का। आप
آپ کو بہت شکریہ. انشاءاللہ کل کی بزم سخن میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر زندگی نے وفا کی اور میرے رب نے مجھے اختیار دیا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. There are so many things that we do in life